بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد دانش۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم، والعلماء ورثۃ الانبیاء، اکرم بہم وارثا وموروثا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ محترم اساتذہ کرام اور طلباء ساتھیوں، آج کا میرا موضوع ہے تعویذ کی مذمت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ توحید کامیابی کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں، اس کے کوئی مثل نہیں۔ اور توحید کے برعکس شرک ہے، جو کہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ النساء کے اندر، اللہ رب العالمین نے یہ آیت 2 بار نازل فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، ایک تو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ بے شک اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شخص شرک کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرات ذی وقار، شرک کی اقسام میں سے ایک قسم تعویذ بھی ہے۔ یہ تعویذ عوذ یعوذ تعویذاً باب تفعیل سے مصدر ہے، جس کے معنی ہے پناہ لینا۔ حضرات ذی وقار، اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ ہر کوئی بھی ایسی چیز جو اس نظریے سے لٹکائی جائے کہ یہ چیز مجھے فلاں بیماری سے بچائے گی، یہ چیز مجھے نظر بد سے بچائے گی، یہ چیز مجھے کسی بری چیز سے بچائے گی، کسی آفت سے بچائے گی، ہر اس چیز کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ تعویذ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حضرات ذی وقار، اس حدیث کے اندر دیکھیے نبی علیہ السلام نے تعویذ لٹکانے والے شخص کو مشرک قرار دیا ہے، لیکن آج پھر بھی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ اس کو جائز قرار دینے کے لیے مختلف بہانے، ہیلے بہانے تلاش کر کے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے صرف شرک نہیں بلکہ اس شخص کے لیے بددعا بھی فرمائی جو تعویذ لٹکاتا ہے۔ فرمایا من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ۔ جو تمیمہ لٹکاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ مسند احمد کی دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من علق شیئا وکل الیہ۔ جو تعویذ لٹکاتا ہے اسے اسی چیز کی طرف سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ تعویذ لٹکاتا ہے، گلے میں پہنتا ہے، بازو میں باندھتا ہے، یا جسم کے کسی بھی اعضاء میں تعویذ لٹکاتا ہے یا باندھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، بلکہ وہ جو چیز لٹکاتا ہے اسے اسی چیز کی طرف سپرد کر دیا جاتا ہے۔
اور تعویذ لٹکانے والا شخص مشرک کہلاتا ہے. جیسا کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اس کی عیادت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان وہ دھاگا اتارتے ہیں اور سورۃ یوسف کی یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. حضرات ذی وقار نبی علیہ السلام نے تعویذ کو اس قدر ناپسند فرمایا کہ جانوروں کے گلے میں بھی تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا. بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا. نبی علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا, جاؤ لوگوں کو حکم دو, لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت. کسی بھی اونٹ کے گلے میں کوئی مالا دیکھو, کوئی اور چیز لٹکی بھی دیکھو, اس کو کاٹ دو. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس 10 لوگوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے 9 افراد سے بیعت کر لی اور ایک شخص سے بیعت نہیں کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے, آپ نے اس شخص سے بیعت کیوں نہیں کی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ان علیہ تمیمتن, اس شخص کے جسم پر تمیمہ تھا, میں اس سے کیسے بیعت کر لیتا. دیکھیے کس قدر تمیمے کی مذمت حدیث میں بیان ہوئی ہے. حضرات ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تمیمے کو ناپسند کیا کرتے تھے, برا سمجھا کرتے تھے اور اس کو شرک قرار دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی زوجہ حضرت زینب بیان کرتی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی گھر تشریف لاتے تو وہ پہلے دروازے پہ آ کے کھنکھارتے تاکہ وہ گھر میں آ کر کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لیں جو انہیں ناگوار گزرے, ناپسند گزرے. تو حضرت زینب فرماتی ہیں ایک دن حسب معمول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے, انہوں نے آواز دی. وہ فرماتی ہیں اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا موجود تھی, تو وہ بڑھیا دم کر رہی تھی. تو حضرت زینب فرماتی میں نے اس بڑھیا کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود اندر آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے تو انہوں نے حضرت زینب کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا. پوچھا ہے زینب یہ دھاگا کس چیز کا ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ تو نے دھاگا پہنا ہوا ہے؟ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ یہ میں نے دھاگا, یہ مجھ پر میں نے دم کر کے یہ دھاگا پہنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر وہ دھاگا کاٹا اور کہا عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطبلۃ شرک, بے شک رقا اور تمیمہ اور محبت کے منتر یہ سب شرک ہیں, یہ شرک کی اقسام ہیں. حضرات ذی وقار سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں, تعویذ تو قرآن کا بھی بنایا جا سکتا ہے, قرآن کا تعویذ بھی پہن سکتے ہیں. تو کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم نے اس قرآن کو شفا قرار دیا ہے مؤمنین کے لیے. تو یہ قرآن شفا ہے, کیا ہم اس کا تعویذ بنا سکتے ہیں, تعویذ بنا کے اس کو پہن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پہن سکتے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے مقام پر دیکھیے سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العالمین نے شہد کے بارے میں فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. یہ شفا, یہ شہد کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے. کیا شہد کو گلے میں لٹکایا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کہ بوتل کے اندر شہد کو ڈال کے گلے میں لٹکایا گیا ہو؟ کوئی پہنے گا؟ کبھی نہیں پہنے گا. جو پہنیں گے اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے, ارے کیسا بیوقوف انسان ہے, شہد کھانے سے شفا ملے گی نہ کہ گلے میں لٹکانے سے.
حضرات ذی وقار بالکل اسی طرح قرآن کو بھی پڑھنے سے، پڑھانے سے، سمجھنے سے اس کو شفا ملے گی، اس پر عمل کرنے سے شفا ملے گی، نہ کہ اس کو گلے میں لٹکانے سے شفا ملے گی۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، صحابہ کرام سلف صالحین یہ تعویذ کو، تمیمے کو ناپسند کیا کرتے تھے، مکروہ سمجھا کرتے تھے، وہ تمیمہ چاہے قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو۔ اور ائمہ سلف حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من قطع تمیمۃ انسان کان کعدل رقبۃ، جو انسان کسی بھی شخص کے گلے سے تعویذ کاٹتا ہے، کسی بھی جسم میں اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں تعویذ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔